الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ باعلم بالشاکرین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام میں کفار مکہ کے ساتھ ایک مکالمہ چلا آ رہا تھا جس میں ان کے مختلف مطالبات کے جواب میں یہ آخری بات کہی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ میں ان کا خود مالک ہوں، اور نہ میں اندیکھی چیزوں کو، امور غیب کو پوری طرح جانتا ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہے، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، باقی ہر اعتبار سے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن صرف ایک فرق ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن اس ایک وحی کے فرق نے اتنا فرق پیدا کر دیا ہے کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا کا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ عالم غیب کی چیزیں اب میرے لیے دیکھی ہوئی ہو گئی ہیں کہ میں گویا ان کو دیکھ رہا ہوں، اور تم ان کے معاملے میں ابھی تک نابینا ہو، اس لیے تمہیں ضرورت ہے کہ میری پیروی کرو۔ اس کے بعد کفار مکہ سے صرف نظر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں، ان کے لیے رسالت کا فریضہ ادا کریں جو آخرت کے بارے میں متردد ہیں یا اس پر یقین رکھتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر دامنگیر رہتی ہے، تو ان کا حق ہے کہ آپ ان کو اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کریں، کس طرح اس آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو نمایاں کی گئی یہاں وہ یہ کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اس آخرت کے دن میں ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دوستی اور سفارش وہاں کام نہیں آئے گی، صرف اپنا ایمان اور اپنے اعمال یہی کام آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی نفی کی گئی جس کا بہت سے انسان شکار رہتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی تعلق کام آ جائے گا، حالانکہ قرآن پاک میں مثالوں کے ذریعے بھی اور دوسرے طریقے سے بھی واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ کسی کا کوئی تعلق اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا آخرت کے معاملے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مشرک تھے، تو ان کا ابراہیم کا باپ ہونا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ایمان نہ لائے، ایک بیٹا ان کا ایمان نہیں لایا، تو اس کو یہ بات فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ وہ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، خواہ وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، دور دراز کے علاقوں کے تھے، وہ آپ کے قریب ہو گئے
ان کو جنت کی خوشخبریاں دنیا میں مل گئیں، اور جو نسب کے اعتبار سے آپ کے قریب تھے، اسی شہر کے رہنے والے تھے، وہ ایمان اور عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ ابو لہب اور ابو جہل، ابو لہب تو چچا تھا اور ابو جہل اسی قبیلے کا تھا، دور کی رشتہ داری تھی، اسی مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پلے بڑھے، آپ کے شہر کے لوگ تھے، لیکن وہ دور ہو گئے، اور اوس اور خزرج کے لوگ جو انصار کہلائے، وہ مدینہ منورہ سے 300 میل دور سے وہ قریب ہو گئے۔ تو یہاں فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کون کس کا کیا لگتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اب کوئی نسب نہیں رہے گا ان کے درمیان، کوئی نسب کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کسی نے کہا حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیست، کہ بصرہ سے حسن، حبش سے بلال، اور روم کے علاقے سے صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک طرف یہ ہے کہ جو مکہ سے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، اور پھر خود مکہ کی زمین سے ابو جہل، وہ دور ہے۔ یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ مکہ کا رہنے والا وہ ایمان سے محروم ہے، اور یہ دور دراز کے علاقوں کے لوگ ایمان لے آئے اور یہ قریب ہو گئے۔ تو کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی نسبی تعلق وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اس کی بارہا نفی کی گئی، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر یہ کہ جس کے بارے میں رحمان کی اجازت حاصل ہوگی اور جو کچھ کہنے کی اجازت ہوگی، جس کے بارے میں اجازت ہوگی اور جس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ جس کے لیے رحمان کی، اللہ کی طرف سے منظوری آ جائے۔ اپنے طور پر یہ گمان کر لینا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں فلاں آدمی، فلاں بزرگ، فلاں وسیلہ، فلاں توسل، فلاں تعلق وہ ہمیں چھڑا لے گا، وہ ہمارے کام آئے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کو خبردار کر دو اس دن کے بارے میں کہ جس دن کوئی دوستی اور سفارش کرنے والا، کوئی دوست اور شفیع وہ کام نہیں آئے گا، وہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ابھی سے اپنے بچاؤ کا سامان کر لیں، لعلہم یتقون۔ اس کے بعد پھر بڑی اہم نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کو دور نہ کریں، اپنے قریب سے دور نہ کریں، ان کو دھکیل نہ دیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں صبح اور شام۔ صبح اور شام استعارہ ہے، مطلب یہ کہ ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو صبح و شام ایک ہی کام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر وقت اسی کام میں گزرتا ہے۔ یریدون وجہ، اور یہ بندگی صبح و شام جو کرتے ہیں اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کا حساب، ان کے حساب سے آپ لا تعلق ہیں اور آپ کا حساب سے وہ متعلق نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین،
پھر بھی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو دھکیل دیں گے اپنے پاس سے، تو آپ ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے، یہ عمل آپ کا ظلم شمار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایسے لوگوں کو واقعی دور کرنا چاہتے تھے؟ کیا معاذ اللہ آپ ان کو حقیر سمجھتے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ انسانوں میں سے اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھتی ہے اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ ہمارے جو سائنس کے علماء ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی انسان کو حیوانات کی ایک نوع کہتے ہیں کہ یہ ایک ترقی یافتہ قسم ہے حیوان۔ حیوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، اپنے بدن کو آرام پہنچانا اور زندگی کے دن پورے کر کے چلے جانا۔ جب مقصد زندگی صرف یہ رہ جائے جو حیوانوں کا ہے، تو پھر معیار شرافت اور بزرگی کا معیار بھی یہی بن کے رہ جاتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو اچھا ہے، رہنے کو اچھا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور کوئی مقصد اور کوئی مطمع نظر ذہن میں ہے ہی نہیں۔ جب ایک یہی بات ہے، اسی پر زندگی گزر رہی ہے، تو پھر لازماً عزت اور بزرگی کا معیار بھی یہی چیز بن جائے گی۔ تو یہاں جن لوگوں کے ساتھ معاملہ درپیش تھا وہ بھی ایسے ہی تھے کہ دنیا ہی ان کا مقصد تھی، اور دنیاوی ساز و سامان کی کثرت وہی ان کے نزدیک عزت اور بزرگی کا معیار تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے، جو اولین ایمان لانے والے تھے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ معاشرتی اعتبار سے پست طبقے میں شمار ہوتے تھے، مالی اعتبار سے تنگ دستی کا شکار تھے، ان میں سے کچھ کسی کے غلام بھی تھے۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مخاطب تھے، سرداران مکہ، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم اس مجلس میں آگے بیٹھیں جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ کی بات سن لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں تو دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوں۔ آپ کی نظر میں تو اصل قدر و قیمت ایمان اور عمل کی ہی تھی۔ آپ کو تو ان لوگوں سے محبت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی دعا ایک منقول ہے کہ جو کرنے کے لیے بڑا گردہ چاہیے، آدمی میں بڑا حوصلہ چاہیے وہ دعا کرنے کے لیے۔ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مسکینوں کی طرح زندہ رکھ، مسکینوں والی موت دے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اتنی محبت ہے آپ کو مسکینوں سے، اور مالی اعتبار سے جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، ان کی معیت کی اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہ دعا کریں بھی تو شاید ہمارے دل سے یہ دعا نہ نکلے، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اپنے لیے مسکینی طلب کریں۔ لیکن دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ یہ مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں
یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس بات پر آپ بہت حریص تھے کہ اگر یہ ایمان والے ہو جاتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگ جو اتنا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتے، جن کے اندر عزیمت کی کمی ہے، جو بس ایمان لانے کو تیار ہی بیٹھے ہیں لیکن وہ مصائب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت سے لوگ آسانی سے ایمان لے آئیں گے۔ تو اس خیال سے کبھی کبھار آپ یہ سوچ لیتے تھے کہ اگر وقتی طور پر اپنے ساتھیوں کو میں اپنے سے علیحدہ کر دوں اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کا کوئی انتظام کر لوں کہ اس وقت میرے پاس باقی لوگ نہ بیٹھے ہوں، ایک دفعہ یہ بات سنیں تو صحیح، جب یہ اس کو قبول کر لیں گے تو بعد میں ان کی ذہنی تربیت ہو جائے گی اور بعد میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بزرگی کا معیار کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ان تک بات پہنچانے کے لیے وقتی طور پر ان لوگوں کو میں کہہ دوں کہ آپ فلاں وقت میں میرے پاس نہ آئیں، ایسا ہوا کبھی نہیں، لیکن یہ خیال کبھی آپ کے ذہن میں آ جاتا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا جو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، پست تھے، لیکن ایمان اور عمل میں بہت آگے تھے، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام تھا۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خیال پر کوئی عمل کرتے، آپ کو روک دیا گیا۔ یہ ہے پس منظر اس آیت مبارکہ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کو ہرگز اپنے سے دور نہ کیجیے۔ آپ ان کے حساب کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ آپ کے حساب کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کفار مکہ نہیں بات سنتے تو نہ سنیں، ان کو بات سنانے کی خاطر آپ ان کی دل شکنی نہ کریں جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہ گویا انسانیت کو بتانا تھا کہ اللہ کی نظر میں عزت اور احترام کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد صرف ایمان اور تقوی ہوتا ہے، کوئی دنیاوی حیثیت، کوئی جاہ و مال، منصب، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اگر اس کی کوئی بھی حیثیت ہوتی تو یہ لوگ اس سے محروم تھے، جن کے بارے میں اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دور نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ سورہ کہف میں اس سے بھی زیادہ جاندار انداز میں حکم ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنے آپ کو روک کر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو پابند رکھیں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور دنیاوی رونق کی خاطر، یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ان بڑے لوگوں کے آ جانے سے آپ کی مجلس میں رونق زیادہ ہو جائے گی، زینت الحیات الدنیا، اس کی خاطر ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی رونق کے لیے، زینت کے لیے یہ جو اللہ والے ہیں، اہل اللہ ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک ایسی بات جس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ ہونے والی ہے، صرف بفرض محال اگر ایسا کیا آپ نے کہ آپ نے باقی ان کو دور کیا تو آپ کا یہ اقدام، آپ کا یہ عمل، یہ ظلم شمار ہوگا، یہ انتہائی نامناسب بات ہوگی، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا،
اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے، تاکہ یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ تھے جن پر اللہ نے اپنا احسان کیا؟ یہ جو غریب غربا ہیں، فقیر اور مسکین قسم کے لوگ ہیں، کیا اللہ کے یہی برگزیدہ ہیں کہ ان پر اللہ نے احسان کیا اور یہ اللہ کے برگزیدہ ہو گئے، ایمان لے آئے؟ یہ اصل میں آزمائش تھی۔ اہل ثروت کو آزمایا جا رہا ہے فقیر اور مسکین لوگوں کے ذریعے، اور فقیر اور مسکین لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے اہل ثروت کے ذریعے۔ فتنا بعضهم ببعض، ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمایا۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا سامان بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر سے کام لیتے ہو؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا ان لوگوں کو جو حق کے قدر شناس ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں؟ تو یہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ غریب کے ذریعے امیر کی آزمائش ہے، اور امیر کے ذریعے غریب کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ باقی تو دعوانا